الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين. سبحان الله والحمد لله رب العالمين. حضرت قاری صاحب، برادر محترم، حضرات علماء کرام، واجب التقریر بزرگوں اور عزیز دوستوں، پچھلے دنوں سیرت کانفرنس کے پروگرام میں مجھے عباسی صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ میں جمعہ کو یہاں حاضر ہوں، لیکن جمعہ ایک ایسی جگہ دیا جا چکا تھا کہ اس میں ترمیم یا ان سے معذرت میرے لیے بہت مشکل تھی. میں نے وعدہ کیا تھا کہ زندہ رہا تو ماہ سیام کا پہلا جمعہ آپ کے ہاں حاضری دوں گا اور اسی طرح تلافی مافات کروں گا. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میری حقیر گویا اس وعدے کو قبولیت سے نوازا اور مجھے حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی. جمعہ کا وقت بہت ہی محدود اور مختصر ہوتا ہے، اس میں تفصیلی بات ہو ہی نہیں سکتی. ماہ رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے، اور انہیں انمٹ نسبت ہے ایک دوسرے سے. اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کے سامنے سورہ جن کی چند ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں، جن میں حق و صداقت کے متلاشی کہ یہ حق کی تلاش کرے اور برائی سے بچے. انہیں حق تعالی نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور خدا کی یاد یا اس کا عرفان اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ
فکر و نظر میں تمیز حق و باطل نہ ہو. یہ جماعت جنہوں نے طائف کے تبلیغی سفر سے زخمی اور لہولہان ہونے والے مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا. سبحان اللہ. پہلے مختلف مذاہب اور مختلف ادیان سے وابستہ لوگوں کے پاس گئے اور وہاں کوشش کی کہ جوہر مقصود مل جائے اور ان کے ذوق تجسس کو تسکین ہو. نمایاں طور پر دو طبقے تھے قرآن سے پہلے یا اسلامی انقلاب سے پہلے جو خود کو اہل کتاب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس قافلہ انسانیت کے لیے آسمانی ہدایات ہیں، آسمانی دستور ہے جو معیار حق کو صداقت ہے. یہودی اور نصرانی. یہودی توریت لیے پھرتے تھے اور نصرانی انجیل دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے. لیکن اس جماعت کو ان دونوں کے پاس جا کر اطمینان نہ ہوا. کیوں؟ جب اس ضمن میں ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ یہ جویا حق سچائی کی تلاش کرنے والے تو ریت سن کر کیوں مطمئن نہ ہوئے، انجیل سن کر کیوں مطمئن نہ ہوئے؟ قرآن اطلاع دیتا ہے کہ ان دونوں کو ہوسکاروں نے بدل دیا تھا. تورات کے نام لیوا اور انجیل کے نام لیوا نادان دوست یا بدنیت ہوسکار انہوں نے ذاتی اغراض کے لیے ان دونوں آسمانی کتابوں کو بدل دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ خود بدلتے، چاہیے تو یہ تھا کہ وحی کے مطابق خود کو ڈھالتے، لیکن جب خود نہ بدل سکے تو کتابوں کو بدل دیا. اقبال اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے. اسی جنس سے تعلق رکھنے والے اب بھی خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے. لیکن ایک حساس باخبر غیور اور باغیرت مسلمان حق تعالیٰ کے حضور سجدہائے شکر میں اگر جبین گھسا دے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا کہ قرآن پاک قیامت تک نہ بدلنے والی ہو. یہ وہ سچائی ہے کہ جسے نہیں بدلا جا سکتا. اسے جو بھی بدلنے کی کوشش کرے گا مٹ جائے گا. یہ مبالغے میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، صدیوں کے حقائق اور تاریخی شواہد اس کا بین ثبوت ہے. اس سے پہلے بھی بہت سی تحریکیں اٹھی ہیں قرآن پاک کا حلیہ مسخ کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی اور یہ اس کا اعجاز ہے قرآن پاک. آپ دیکھتے نہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو قرآن کا سیلاب آ جاتا ہے. دنیا اسلام نہیں، پوری دنیا انسان
آفاقی ترانوں سے معمور ہو جاتی ہے۔ میں نے پچھلا رمضان مبارک انگلینڈ میں گزارا تھا، جہاں 2-3 روزے رکھ کے گیا تھا غالباً۔ وہاں پر مختلف مقامات پر میں نے تراویح پڑھی۔ آپ یقین فرمائیے کہ یورپ کی مساجد تراویح پڑھنے والوں سے اتنی آباد دیکھی ہے میں نے کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح شروع ہوتی تھی، سحری تک رہتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی ایک پڑھتے تھے، وہاں پر مسجدیں اکثر چرچ ہیں، چرچ مسجدیں بنائے گئے ہیں۔ یہ تو بین الاقوامی پریس پر نظریں جن کی ہیں انہیں پتا ہے کہ یورپ کی نئی نسل کہاں جا چکی ہے۔ چرچ مرثیہ خواہ ہے کہ عیسائی نہ رہے، وہ پڑے رہتے ہیں، اتوار کے دن بھی اپنے چاہنے والوں کی راہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی نہیں آتا۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں، 100 سال کے بعد وہاں ہر عمارت کو گرا دیا جاتا ہے۔ چرچ کے لیے یہ سہولت ہے، یا رعایت کہنا چاہیے کہ اس کی بولی رکھتی، اسے بیچا جاتا کیونکہ اس کا ڈھانچہ بڑے قیمتی سامان کے ساتھ بنایا گیا ہوتا ہے، اس کا مٹیریل خرید لیا جاتا ہے۔ وہاں پر ہمارے فرزندان اسلام بالخصوص مولانا محمد الیاس کے مجاہدین تبلیغی دوست، یہ وہاں وہ چرچ خرید لیتے ہیں، ان کے ماتھے سے صلیب کا نشان اتارتے ہیں، گھنٹے اتارتے ہیں، پھر جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو بدلتے ہیں، فرش تبدیل کرتے ہیں، پھر قبلے کا رخ متعین کرتے ہیں، اور پھر اذانیں گونجنے لگتی ہیں۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے صحراؤں میں، ان میں نمازیں ہوتی ہیں۔ مولانا یہ مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پورا ہاؤس بھرا ہوا ہوتا ہے، نماز پڑھ لی جاتی ہے، جو نہیں آ سکتے اس میں وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جب وہ پہلے لوگ تراویح پڑھ لیتے تو پھر دوسرے آتے ہیں، جب وہ پڑھ لیتے تو پھر تیسرے آتے ہیں، کرتے ہی وہاں پر میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کا حافظ پایا، بالکل مختصر سے بچے، لیکن مصلی پر کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے جب قرآنی باہر میں غواصی کرتے تھے تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ نہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کہ وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اللہ نے اسے محتاج ہی نہیں کیا کسی لائبریری کو۔ اور یہ میں انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں پڑھے لکھے حضرات کے لیے، دنیا بھر کی کوئی کتاب چھوٹی ہو یا بڑی، کسی بھی علم یا فن سے تعلق رکھنے والی ہو یا کسی نقطۂ نظر سے تعلق رکھنے والی ہو، آپ دیکھ لیجئے کہ اس بے تکلفی سے انسان کے وجدان میں کوئی دنیا کی کتاب نہیں دینے لگا دیتی جس بے تکلفی سے قرآن دینے لگا دیتا۔ یعنی انسان کے دل و نگاہ کی گہرائیوں میں قرآن اس طرح بسیرا کر لیتا ہے جیسے مہمان اپنے گھر میں آ گیا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ۔ ورنہ کوئی بھی کتاب لیجئے، ماؤ کی ریڈ بک کی پوجا ہوتی ہے، لیکن چائنا والوں کو چند ورقے یاد ہوں گے یا اس کے چند ابواب یاد ہوں گے۔ مارکسزم سے تعلق رکھنے والا کوئی اشتراکی فارمولہ یا مغربی تصورات کے مبنی کوئی کتاب، اس کے چند اعراب یا چند حوالے تو کسی کو یاد ہو سکتے ہیں۔ اب الف تا یا، اب بسم اللہ کی بے تا سین بننا، قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے کہ جو انسان کے دل و نگاہ کی گہرائیوں میں ٹک جاتا ہے۔ اور رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کا جو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ ہم نے اسے اتارا اور اس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا ہے قیامت تک، یہ خدا کے وعدے کے عملی مظاہرے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ حفاظ کرام یا قراء حضرات جو اس مسند پر کھڑے ہو کر قرآن سناتے ہیں،
وہ ایک لحاظ سے خدا کے وعدے کی عملی دلیل ہے کہ ہم تعالیٰ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. دنیا کی کوئی کتاب اس بے تکلفی سے یاد نہیں کی جاتی. اور اس وقت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں قرآن پر قرآن کے الفاظ اور قرآن موجود ہیں. اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے عدل و حریت کے بین الاقوامی نشان مراد رسول داماد علی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، جن کے زمانہ میں 17,000 حفاظ تیار ہوئے قرآن پاک، اور جنہوں نے یہ تراویح میں قرآن سنانے کا سلسلہ 20 رکعتوں میں قرآن جو سنایا جاتا ہے، یہ سلسلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شروع ہوا، قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کا کریڈٹ اسی مرد حر کو جائے گا. عزیز دوستو، قرآن نہ بدلنے والی حقیقت ہے. توریت کو یہودیوں نے بدلا، انجیل کو عیسائیوں نے بدلا، قرآن قیامت تک نہ بدلنے والی حقیقت ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ اسے بھی بدلا گیا، یہ مسودہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ بدلا ہوا ہے، محرف ہے، مبدل ہے، وہ خود بدلے ہوئے. قرآن نہیں بدلا گیا. ہیں ایسے لوگ کہ جو اس قسم کے خیالات کی اشاعت کرتے ہیں تحریراً تقریراً کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں قرآن کو بدلا گیا، بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کی ترتیب و تدوین اور قرآن کی اشاعت کا جو کام ہوا ہے، پوری تاریخ اسلامی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور کوئی مثال نہیں. میرے عزیز دوستو، قرآن کپڑوں کے مختلف ٹکڑوں پہ لکھا ہوا، قرآن اوراق پہ لکھا ہوا تھا، قرآن دوسری لکڑیوں کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اسے ترتیب دیا، اور موجودہ مسودے کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے یہ غلامان مصطفیٰ کی خدمت، بے شک بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی یہ خدمت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن بھی بدلا گیا، وہ خود بدلے ہوئے ہیں. یہ قیامت تک نہ بدلنے والی سچائی ہے. توریت کو یہودیوں نے بدلا اور انجیل کو عیسائیوں نے بدلا. آپ توجہ کریں گے، تبدیلی کا حرف آغاز کہاں سے ہوا؟ ملاحظہ فرمائیے. قرآن پاک میں ابتدا دی وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، آغاز ہو رہا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے یہ موقف اپنایا کہ ہمارے پیغمبر حضرت عزیر دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت خدا کے بیٹے ہیں. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عیسائیوں نے بھی انہی کی تقلید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسانی پیکر میں خدا کا بیٹا کہا، خدا کی جنس کہا کہ دیکھنے میں تو انسان ہے، لباس انسانی ہے، بشریت کے لباس میں خدا کی جنس ہے. یہ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ وحی کی صداقتوں پر انسانی ہوس نے جب بھی شبخون مارا ہے تو پہلے پہل انبیاء کی بشریت کا انکار کیا. سب سے پہلا بار پیغمبر کی ذاتی حیثیت ہوئی. اور عزیز دوستو، 5 اگست کو
مجھے یاد ہے وہ تاریخ، جب میں لندن ایئرپورٹ پہ اترا تو برٹش امیگریشن والوں کے سوالات بڑے نوکیلے ہوتے ہیں، جن دوستوں کو باہر جانے کا اتفاق ہوا ہے انہیں معلوم۔ انہوں نے میرے گریجویشن کے کاغذات کا مطالعہ کرنے کے بعد دوسرے سوالات کے علاوہ یہ بھی پوچھا کہ آپ یہاں انگلینڈ میں سیرت کانفرنسوں میں شرکت کے لیے آئے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے۔ میرے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی، اس لیے کہ پوچھنے والے عیسائی تھے اور جس سرزمین پر مجھ سے یہ سوال ہوا وہ بھی عیسائیوں کی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے بارے میں وہی کہوں گا جو قرآن کہتا۔ انہوں نے کہا قرآن کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈیفنس میں اور حضرت عیسیٰ کے تقدس اور عصمت کے اعلان میں تمہاری انجیل سے بھی قرآن زیادہ حساس ہے۔ یہ جو تم محرف مسودہ لیے پھرتے ہو اس سے قرآن پاک زیادہ حساس ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ انجیل سے بھی زیادہ؟ میں نے کہا بالکل۔ جب یہودی پلیٹ فارم سے صہیونی گادی سے عیسائیوں کو یہ تانا دیا گیا یا گالی دی گئی کہ تمہارے نبی کو تو باپ بھی کوئی نہیں، تم نے تو ایک ایسی شخصیت کو نبی بنا رکھا ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے، سوسائٹی میں یہ سخت سے سخت گالی ہے جو کسی کے بارے میں استعمال ہو سکتی ہے، فلاں کا تو باپ نہیں۔ تو تم نے اس الزام سے جان چھڑانے کے لیے یہ غیر فطری موقف اپنایا کہ ہو ابن اللہ، ہمارے پیغمبر کا باپ خدا ہے۔ اپنے طور پر یہ موقف اپنا کر تم مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ، لیکن فطرت انسانی تو اس پر مطمئن نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ باپ اور خدا یہ دو مختلف چیزیں، متضاد چیزیں۔ جہاں ولدیت کا تصور ہے وہاں الوہیت نہیں ہو سکتی، اور جہاں الوہیت کا تصور ہے وہاں ولدیت نہیں آ سکتی۔ جو باپ ہے وہ خدا نہیں بن سکتا، اور جو خدا ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ یہ دلائل کی بات نہیں کر رہا ہوں، فطرت کی بات کر رہا ہوں، اور آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ میں نے کہا قرآن نے وہ بات کہی کہ تم سے بھی خراج وصول کرے گا قرآن پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ یہودیوں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو متنازع بنانے پر تلے ہوئے ہیں، قرآن پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اس کے پیدا کرنے والے کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ وہی آدم جسے تم نے بھی اپنا باپ کہا یہودیوں، وہی آدم جسے تم نے بھی اپنا باپ کہا، جس کا تم بھی اسی طرح احترام کرتے ہو جس طرح دوسرے کرتے ہیں۔ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہے کہ معاشرے میں اس کا باپ نظر نہیں آتا، تم نے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت سے انکار کر دیا، تو تم نے آدم کو کیسے باپ مان لیا؟ ان کا تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے۔ یہ مناظرانہ انداز ہے قرآن پاک میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا ثبوت مانگنے والوں پہلے اپنے باپ کی ماں اور باپ ثابت کرو، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرنا۔
اصل بات یہ ہے کہ مخلوق کی طرف نظر ہے تمہاری، خالق کی طرف دیکھنا چاہیے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، اور کیا کیسے؟ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اس کے اختیار کا عالم یہ کہ جب کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ جس نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اسی قادر مطلق اور اسی مختار کل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دکھایا۔ اب میں ان کے سامنے ذرا تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا۔ آپ یقین کیجئے 3 افسران تھے اور ان میں ایک بیچ میں ہمارے رابطہ اردو کو انگریزی اور انگریزی کو اردو بنانے والا تھا، چاروں کی آنکھوں میں آنسو۔ الحمدللہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کے قرآن کی عظمت کہ دشمن کے دل و دماغ کے دستک دے کر خراج وصول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مادر میری کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، میں نے کہا جب حضرت مریم کو یہودیوں نے لوز کیریکٹر کہا، جب حضرت مریم کو آوارہ کہا، قرآن پاک نے بین الاقوامی چوراہے پر اعلان کیا کہ وہ امہ صدیقہ، مریم کو آوارہ کہنے والوں، وہ آوارہ نہیں، وہ تو حق و صداقت کی متوالی ہے۔ مریم تو وہ عورت ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ انجیل بھی اتنا ڈیفینس نہیں کرتی جتنی ان مقدس ہستیوں کا قرآن دفاع کرتا ہے۔ لیکن جو تم نے موقف اپنایا وہ غیر حقیقی ہی نہیں، غیر فطری بھی ہے کہ تم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہا کہ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت خدا کی چیز۔ جیسے آج کل کا جاہل بھی کہتا ہے لباس بشری ہے، بچو نور من اللہ۔ عزیز دوستو، میں نے جملہ کہا ہے کہ یہ موقف غیر فطری ہے۔ باپ اور معبود یہ دو مختلف چیزیں۔ باپ اسے کہتے ہیں جو جھکایا جا سکے، جس سے مطالبہ منوایا جا سکے۔ باپ اسے کہتے ہیں کہ جو اولاد کی بات ماننے پر مجبور کیا جا سکے، قوت فیصلہ اس کی کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، معاشرے میں وہ کتنا وجیح اور ذی وقار کیوں نہ ہو، لیکن اولاد کے سامنے باپ کا جھک جانا یہ فطری مجبوری سمجھ لی یا فطری کمزوری سمجھ لی۔ ہم نے بڑے بڑے فیلڈ مارشل قسم کے باپ دیکھے، فیلڈ مارشل قسم کے باپ دیکھے ہیں کہ جن کے نام سے تہلکہ بچتا تھا لیکن اولاد کے چونچلوں نے ان کا جنازہ اٹھایا، اولاد کے علم تلو نے ان کا جنازہ اٹھا دیا۔ نہیں جانا ہے، باپ کہتے ہی اسی کو ہے جو مجبور کیا جا سکے۔ اور عزیز دوستو، خدا کو تو نبی بھی مجبور نہیں کر سکتے۔ مجبور کا لفظ استعمال کروں تو اچھا، خدا سے تو نبی بھی بات نہیں منوا سکتے، یہ الفاظ زیادہ موجود۔ خدا سے نبی بھی الفاظ نہیں منوا سکتے۔ وہ دیکھیے اللہ کا ایک برگزیدہ پیغمبر اتنا برگزیدہ کہ اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے پتھر کھائے، 950 سال کانٹوں کے راستوں پر چلا، اندھیروں میں توحید کا اجالا پھیلایا، اور اس کی محنت کا یہ عالم ہے۔ قرآن پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی زندگی کی ایک جھلک دکھائی۔ فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
احساس کرتا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہی کہتا ہے رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کہتے ہی یہی ربنا میرے داتا انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے تیری بات پہنچانے میں دن اور رات ایک کر دیا، میں رات کے اندھیرے میں بھی ان تک پہنچاؤں، دن کے سویرے میں بھی اجالے میں بھی ان تک پہنچاؤں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ آستانے جو تم نے بنا رکھے، جھنڈیاں لہرائی ہوئی ہیں، ان سے جا کے مرادیں مانگتے ہو، بیٹے مانگتے ہو، نذرانے لیتے ہو، میلے لگاتے ہو، ان کے سامنے جا کے زمین کو ذلیل کرتے ہو، زمین کی نیاز مندی نچھاور کرتے ہو، او ہر جائی ہو جب جائی بن جاؤ، یہ تمہاری بس سوا یغوث یعوق اور نصر پانچ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں پانچ تھے جن کی پوجا ہوتی تھی، پنجا پیرا کی پجاری قوم، بس سوا یغوث یعوق اور نصر۔ یہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یوں ہی انہوں نے پتھر کے مجسمے بنائے اور پوجنا شروع، نہ 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 نہ، بہت بزرگ تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان سے منسوب کر لیا انہوں نے یہ سب کچھ۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے خدا کی راہ بتائی تھی اور جاہلوں نے انہیں خدا بنا دیا۔ جیسے کوئی جاہل عورت نکاح پڑھانے والے کو شوہر سمجھ لے، حالانکہ وہ اس کو شوہر سے ملانے والا ہوتا ہے، لیکن جہالت کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کرتے ہیں میرے داتا رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں ان کے پاس پہنچا ہوں اور تیری توحید میں نے انہیں بتائی، لیکن علاج کیا کروں؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری تبلیغ نہیں اترتی ان کے وجدان کی گہرائیوں میں۔ کچھ سمجھ بھی رہے ہو؟ مبلغ پیغمبر ہے اور بیان کر رہا ہے اللہ کی توحید، یہ نہیں کہتا کہ مجھے نذرانے دو، امامہ باندھ کر لمبا جبہ پہن کر تیر بن کے نہیں بیٹھتا کہ مجھ سے تعویذ لو اور مان لاؤ، اپنی پوجا نہیں کرانا چاہتا، نذرانے وصول نہیں کرنا چاہتا، تعویذ گندا بیچ بیچ کر بیلنس نہیں بنانا چاہتا۔ پیغام یہ کہ اسی کے بن جاؤ، اسی کو پکارو جس کی رحمت تمہیں پکارتی ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو۔ ساری دنیا کا ٹھکرایا ہوا خطا کار روسیا جسے کوئی بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہو، اس کی رحمت کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا ہے۔ قرآن کہتا ہے مجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں خود اس کی پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہوں، صرف قبول ہی نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ رات کے ابتدائی حصہ سے لے کر جب ساری دنیا کی عدالتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کی عدالت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کی رحمت پکارتی ہے، ہر من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے صلح کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، ہے کوئی گھبرایا ہوا اسے سکون دے دوں، ہے کوئی بے آبرو اسے آبرو عطا کر دوں، ہے کوئی رسوا اسے سر بلند کر دوں، حل من مستغفر۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطا کاروں کی اور گناہ گاروں کی روحیں عرض کرتی ہیں خدا بندہ
تیری بارگاہ میں کس منہ سے آئے؟ دامن میں تو ایک بھی خوبی نہیں، ایک بھی نیکی نہیں، یہ سیاہیاں لے کر کس منہ سے تیرے آستانے پہ آئے؟ اس کی بارگاہ رحمت سے جواب آتا ہے کہ میں نے کب کہا خوبیاں لے کے آؤ، میں نے کب کہا نیکیاں لے کے آؤ؟ زندگی بھر کی کوتاہیاں جمع کر کے لاؤ، کتنی خطائیں لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکے، لیکن آؤ تو صحیح، میرے در پہ سر جھکاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح۔ تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں تمہاری خطاؤں سے دگنی رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی، سجادہ نشین بننے کی تمنا نہیں کی۔ نوجوانوں، سجادہ نشین بننے کی تمنا نہیں کی، تعویذ گنجا فروشی کا کاروبار نہیں کیا، نذرانے منتیں وصول کرنے کا دھندا خدا کی قسم کسی بھی پیغمبر نے روئے زمین پر نہیں کیا۔ اس کا پیغام دیا، لیکن مفاد پرستوں نے بزرگوں کے مزاروں سے اور بزرگوں کے آستانوں سے اپنا معاش اور پیٹ وابستہ کرنے والے سنگ دلوں نے اللہ کے پیغمبر سے سنگ باری کی، پتھر برسائے، کانٹے بچھائے، گالیاں دی، الزامات دیے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پکڑ کے لاتے تھے، کہتے تھے اس بوڑھے وہابی کی بات نہ ماننا، یہ تمہیں باپ دادے کے دین سے گمراہ کر دے گا، یہ بزرگوں کا مخالف ہے، یہ بزرگوں کے اس میلے کو ناجائز اور حرام کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے آپ دیدہ ہو کر آنسو پیش کرتے ہوئے عرض کیا، میرے معبود، چونکہ اب ان کی یہ برائی معاش بن چکا ہے، بزنس بن چکی ہے، بزرگوں کے آستانوں اور مزاروں سے وابستہ عقائد ان کے معاشی ضرورت بن چکے ہیں، اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، لہذا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اب میرے خیال میں کام مکسچر سے، انجیکشن سے یا گولیوں سے چلنے والا نظر نہیں آتا، آپریشن ہی چاہیے، آپریشن ہی چاہیے۔ رب کائنات نے فرمایا بہت اچھے میرے پیغمبر، تیاری کر لیجئے، آپریشن ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ میاں کیا تیاری کروں؟ فرمایا اسنعی الفلک، کشتی تیار کیجیے، سیلاب آ رہا ہے، وہی پانی جو نہ ملے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، حتیٰ نے اسی پانی کو ہلاکت کا عنوان بنا دیا۔ عرض کرتے میرے معبود جو بات نہیں سنتے کشتی کیسے بنانے دیں گے؟ اس قوم کے وڈیرے، اس قوم کے چودھری جو میری بات نہیں سنتے، جنہوں نے سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، معاشرے میں مجھے چلنے نہیں دیتے، یہ میری مجھے سفینہ کیسے بنانے دیں گے؟ مختار کل نے فرمایا آیونینا، ہم خود نگرانی کریں گے، آپ بنائیے نا۔ مختصر بات کہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام روح زمین پر پہلا سفینہ، انسانی تاریخ میں پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں سے تیار ہوئی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اب قوم کے وڈیرے صنادید کفر قریب سے گزرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام پہ طنز و استہزاء کی تیر چلاتے ہیں، کہتے ہیں اور تو کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا، اب ڈرانے دھمکانے کے لیے کشتیاں بنانا شروع کر دی۔ ارشاد ہے کہ یہاں سیلاب آئے گا، باپ دادے نے کبھی یہاں ندی چلتی بھی نہیں دیکھی، یہ سیلاب لانے والے مذاق کی، لیکن نبی کے دل گردے پہ قربان جاؤں، طنز و استہزاء کے تیر برداشت کرنا پیغمبر ہی کا کام ہے۔ ان کی باتیں بھی سن رہے، اپنا کام بھی کر رہے، کشتی تیار ہو گئی، اور علامہ امام الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک رات ساری قوم نے ایک منصوبے کے تحت جمع ہو کر نبی کی بنائی ہوئی کشتی کو غلاظت سے بھر دیا، غلاظت سے بھر دیا۔ صبح تک پیغمبر نے دیکھا کشتی غلاظت میں اٹھی ہوئی ہے، آپ دیدہ ہو کر اپنے وارث کی بارگاہ میں التجا کی،
میرے داتا یہ تو ظالموں نے خراب کر ڈالی، استعمال کے قابل ہی نہیں گئی۔ رب کائنات نے فرمایا بلور سے بھی زیادہ بے داغ دوں گا، آئینے سے بھی زیادہ شفاف پاؤ گے، صاف ملے گی۔ اللہ کی یہاں کیسے صاف ہوگی؟ میں تو اکیلا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا میرے نبی تیرے مقدس ہاتھ اس مقصد کے لیے تو نہیں ہے کہ غلاف سے صاف کرتے پھرے، نہ تو صاف کرے گا نہ میرے فرشتے صاف کریں گے۔ آرام سے جا کے گھر بیٹھیے، جن سنگتیوں نے اسے خراب کیا اگر انہی کے ہاتھوں سے صاف نہ کراؤں تو مجھے اپنا وارث ہی نہ کہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، رات ہوئی، قوم سوئی ہے خیر خیریت سے، صبح اٹھے تو ہر شخص کے جسم پر برس کے اثرات ہیں، زخموں سے پیپ رس رہی، کانٹا بدلتے ہوئے اس کے ہاں تو دیر نہیں لگتی نا، وہ تو جب چاہے جو چاہے کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے جسے آنکھیں دی ہیں اسے کہا کرو کہ تکبر نہ کیا کر، کسی کے آبرو کو غلط نظر سے نہ دیکھا کر، کہیں وہ اندھا نہ کر دے۔ کملی والے نے فرمایا حق تعالیٰ نے جسے علم عطا کیا ہو اس سے بھی کہو غرور نہ کیا کر، کہیں یہی علم ذریعہ ارتداد و ضلالت نہ ہو جائے۔ متنبی بڑا عالم تھا، کتنا بڑا عالم تھا کہ جب وہ بولتا تھا عرب کے بڑے بڑے ادیب اور فصاحت و بلاغت کے سمندر بڑے بڑے شعراء متنبی کا کلام بلاغت نظام سن کر دم بخود ہوا کرتے تھے، انگشت بدندہ ہوا کرتے تھے۔ تکبر کیا، خدا کی ایسی مار پڑی کہ نبوت کا دعویٰ کیا، مردود ہو کر مارے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ جسے اولاد دے اس سے جا کے کہہ دو اولاد کی جوانی پہ تکبر نہ کیا کر، کہیں وہ سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے۔ حق تعالیٰ نے جسے تمنگری عطا کی ہو اس سے جا کے کہہ دو کہ دولت اور مال و ثروت کے اکٹھا ہونے پر اپنے محسن کو نہ بھول جایا کر، کہ کہیں وہ تمنگر سے در در کا گداگر نہ بنا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ نے جسے معاشرے میں عزت اور بلندی عطا کی ہو اس سے جا کے کہہ دو کہ محسن سے بغاوت نہ کیا کر، خدا کے سامنے غرور نہ کیا کر، کہ کہیں وہ عزت کو ذلت سے نہ بدل دے، کہ اسی کے اختیار میں۔ صحت مند کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرور نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں وہ ہمیشہ کے لیے بیمار بنا کر بستر پہ نہ بٹھا دے۔ صبح اٹھی ہے قوم، قومی سطح پر بیماری وبا کی شکل میں چھائی ہوئی، کوئی علاج کارگر نہیں، لیکن مری کے دوستوں سنگ دلی ملاحظہ کیجیے، خدا کے عذاب میں مبتلا ہے لیکن نبی کا دل دکھانے سے باز نہیں آتے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ برس میں مبتلا ہونے کے باوجود پیغمبر کے سفینے پہ جا کے غلاظت کرتے تھے۔ ایک برسی ایک بیمار سفینے کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، چکر آیا، نہ معلوم کیا ہوا، اندر جا کر غلاظت میں ڈوب کر نکلا، جسم پہ دیکھا تو ایک بھی بیماری کا نشان نہیں ہے، سب ٹھیک ہو چکا۔ اس نے کھڑا ہو کے اعلان کیا کہ بلا قیمت شفا ملتی ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ تجربہ سخت ہے، اچانک جا پڑا ہوں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب نے لکھا قطاریں لگ گئی، بیماروں کی قطاریں لگ گئی، جو چل کے آ سکتے تھے وہ چل کے بھاگے ہوئے آئے، اور جو چل نہیں سکتے تھے انہوں نے برتن ساتھ بھیجے کہ ہمارے لیے تبرک گھر لانا۔ قطار لگی ہوئی ہے، غوطے لگ رہے ہیں، ایک کشتی اتنی بڑی قوم چٹکیوں میں صفایا ہو گیا، لیکن قطاریں تو اسی طرح لگی ہوئی ہیں تبرک حاصل کرنے والوں۔ جو بچ گئے انہوں نے ایک دوسرے کو ناکامی کی نظر سے حسرت سے دیکھا تو بڑے بوڑھوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، پانی کی مشکیں بھر بھر کے لاؤ، کھنگال کھنگال کے اوپر ڈالو، اس سے بھی صفا ملے گی، چیز بڑی مفید ہاتھ میں آ گئی۔ اب پانی ڈالا جا رہا ہے، سینکڑوں مرتبہ کھنگالا ہے انہوں نے، بلور کی طرح شفاف، آئینے کی طرح بے داغ اور چمکتی ہوئی۔ رب کائنات نے فرمایا ہو میرے پیغمبر معصوم،
اپنی امانت لیجیے، اور یہ آپ کی فتوحات کی پہلی قسط ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے وہی تجری بہم فی موج کالجبال، سیلاب آ گیا، اللہ کی ناراضگی اور خدا کا غضب سیلاب کی شکل میں آ گیا۔ جناب نوح علیہ السلام کا سفینہ پہاڑی کی طرح بکھری ہوئی موجوں کے درمیان میں ڈٹا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں، ہلتا ہی نہیں، کالجبال۔ اور سفینے پہ کھڑے ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے نظر دوڑائی ان بد نصیبوں کی طرف جو خدا کی عذاب کی زد میں تھے، دیکھا کہ اپنا بیٹا بھی انہی میں نظر آیا ہے، اپنا لگتے جگر، پیر زیادہ نہیں نبی زیادہ، تسی تے پیر زیادہ نہیں پوجا کر دیو نا، جو نہیں ہو گئے، یہ نبی زیادہ کی بات ہو رہی ہے، تو سینئر پیر زیادہ ہوتا ہے یا نبی زیادہ ہوتا ہے؟ نبی کا بیٹا نمک حراموں کے ساتھ کھڑا ہے، نمک حراموں کے ساتھ کھڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، قرآن کہتا ہے نادا نوح ربا، نہیں، پہلے اپنے بیٹے سے بات کی، فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طوفان میں گھرے ہوئے بیٹے کو دعوت نجات دیتے ہوئے نبی نے فرمایا لگتے جگر مشرکین کا حامی نہ بن، نمک حراموں کے ساتھ نہ کھڑا ہو، آج آپ میرے سفینے پر بچ جائے گا۔ لیکن بد نصیب بیٹے نے، بد نصیب بیٹے اپنے باپ کی بات پر توجہ دینے کے بجائے، اور باپ بھی خدا کا نبی، وسائل پر بھروسہ کیا، وسائل پر، کہتا ہے سآوی الی جبل، پانی تو ہمیشہ نشیب میں چلتا ہے، ہم بلندیوں والے ہیں، ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، نتیا گلی بیٹھ جاؤں گا، اپنے خدا سے کہنا وہاں سیلاب کو بھیج کر دکھائے۔ لیکن روشن ضمیر مبلغ نے، روشن ضمیر پیغمبر نے گمراہ بیٹے کو راہ حق پہ لانے کے لیے وضاحت کی، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، لگتے جگر پانی ہمیشہ نشیب پہ چلتا ہے، یہ تم نے صحیح کہا، لیکن جس پانی کو وہ بھیجے نشیب سے پہلے بلندیوں کو تارتا ہے، وہ بستیوں سے پہلے فرار۔ بچاؤ کی صرف ایک شکل ہے کہ یہاں آ جاؤ اور اس کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری ہے، وحال بینہما الموج، ایک موج ہلاکت کا پیغام لے کر آئی، فکان من المغرقین، ڈوبنے لگا نبی زادہ، ہوتے آنے لگے نبی زادہ کو، اور ڈوب کے ابھرا، چیختا ہے ابا جان بچائیے، ابا جان بچائیے۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے، امیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرا آئیڈیل ہے وہ، میں نے انہیں دل سے چاہا ہے، فرمایا کرتے تھے مشرک تھا نا، مشرک تھا، غیر اللہ کو پکارنے کی عادت پڑ گئی تھی، لت پڑ چکی تھی نہ غیر اللہ کو پکارنے کی، باپ کو پکارا ہے کہ ابا جان بچائیے، آج بھی اگر خدا کو یاد کرتا تو شاید بچ جائے، اس لیے کہ وہ ذات ہے جو اپنے در پہ آنے والے کو تانا نہیں دیا کرتا کہ کل تک تو کیا کرتا رہا ہے اور آج کس منہ سے میرے در پہ آ گیا ہے۔ مشرک بیٹا باپ کو پکارتا ہے، اور موحد باپ نے رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ قرآن کہتا ہے نادا نوح ابا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے داتا کو پکارا، کسے پکارا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کسے پکارا؟ اپنے داتا۔ حضرت آدم سے لے کر رحمت للعالمین تک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، دعوے سے کہتا ہوں کسی ایک نبی نے بھی خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارا،
اگر حضرت آدم پہ امتحان آئے فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور جب حضرت یونس پر امتحان آیا قرآن کہتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مچھلی والے کی بات کو یاد کرو نا جو خدا کے حکم آنے سے پہلے سفر کر گئے. خدا کا حکم آنے سے پہلے سفر کر لیا. کشتی میں جا کے بیٹھے دریا میں بھنور میں جا کے کشتی ہچ کو لے کھانے لگی. ملاحوں نے ایک دوسرے کو غور سے دیکھا کہنے لگے آج ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے روٹھ کے آیا ہے. کوئی غلام اپنے آقا کے حکم کے بغیر چلا آیا ہے ورنہ ہماری کشتی کبھی بھنور میں نہیں پھنسی. جب بھی ہوا ایسے ہی ہوا. ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگے. حضرت یونس علیہ السلام کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئی. فرمانے لگے کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے آقا کے حکم کی انتظار کیے بغیر آنے والا غلام میں ہوں. اگر میری وجہ سے تم پہ افتاد آئی ہے تو مجھے دریا میں پھینک دو تاکہ تمہارا سفینہ بچ جائے. لیکن ملا کہتے ہیں تجھ جیسا شریف انسان, ہاں تیرے جیسا چمکتا ہوا چہرہ اور جبین پہ جس کے عصمت کی تاوانی ہے, ہم اتنے سنگ دل تو نہیں ہیں. نہیں کوئی اور ہوگا. قرآن ڈالا گئے 3 مرتبہ قرآن حضرت یونس کے نام آئے, انہی کے نام قرآن نکلا. اب حضرت یونس علیہ السلام نے خود کشتی سے نیچے قدم رکھ دیے. رب کائنات نے مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ میری امانت کو سنبھال لو. کشتی سے اترے ہیں جناب یونس اور مچھلی کے منہ میں رب کائنات نے فرمایا دانت بھی نہ لگنے پائے. مچھلی سے حکم دیا کہ تیرے پیٹ میں میرے پیغمبر کو اجنبیت بھی محسوس نہ ہو, گھبراہٹ بھی محسوس نہ ہو, اندھیرا بھی نہیں رہنے دیا, تاریکیاں بھی رخصت ہو گئی. مچھلی کا پیٹ جدید دور کا کوئی بڑا سجایا ہوا لائن روم بن گئے. حضرت نوح علیہ السلام وہاں کھڑے مچھلی کے پیٹ اور کہتے ہیں نادا فی الظلمات. قرآن کی بلاغت دیکھی. 3 اندھیروں میں خدا کے پیغمبر نے اپنے داتا کو پکارا. رات کا اندھیرا, پانی کی گہرائی کی تاریکی, مچھلی کا پیٹ, 3 اندھیروں میں اور کرتے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین. اگر میرا نبی مجھے یاد نہ کرتا, میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا, للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون. قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتا, اسے کوئی وہاں سے نہیں نکال سکتا تھا. دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں سے نہیں نکال سکتی تھی. عاجزی کی, آنسو بہائے, مجھے یاد کیا اور پھر ہم نے اسے وہاں سے نجات دی. میں نے جھلک دی آپ کے سامنے, تفسیر کے لیے میرے پاس وقت نہیں. سارے نبیوں نے مسکراہٹ میں کسے پکارا؟ تو تسی کنوں پکار دیو؟ اب جاننا بڑی سونی شے ہو تسی ماشاءاللہ. باول حق بیڑا حق جب تک چلتا رہے اور جب ہلنے لگے تو پھر انہیں بھی خدا یاد آتا ہے. جب انہیں معلوم ہو کہ اب یہ ڈوبنے والا ہے تو پھر وہ بھی بے ساختہ خدا ہی کو پکارتے ہیں. انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے. میں نے پتہ نہیں آپ کو بتایا کہ نہیں, ایک ترقی یافتہ بابو ملتان سے میرے ساتھ سو کر کے آ رہا تھا, میں پشاور آ رہا تھا, تو راستے میں مجھ سے کہتا ہے خدا کو منطقی انداز میں مجھے بتائیے. یہ جو مولوی والی باتیں نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. اس دور میں جبکہ انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے, آپ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم اندیکھا خدا مان لیں.
نہیں، منطقی انداز میں سمجھائیے، پہلے دکھائیے۔ تو میں نے کہا یہ آسمان کی بلندیوں میں، زمین کی وسعتوں میں، پرندوں کی چہک میں، سبزے کے لہک میں، یہ پھولوں کی مہک میں، رات کے اندھیرے میں، صبح کے سویرے میں، یہ چاند کی تابانی میں، سورج کی درخشانی میں، ستاروں کی مسکراہٹ میں، یہ نظام کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے، آپ کو خدا نظر نہیں آتا؟ یہ تو فطرت ہے، یہ تو نیچرل باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اب اتفاق دیکھیے، ڈی آئی خان ایئرپورٹ سے جب ہم اڑے ہیں تو اتفاق سے اندھیری آ گئی، سخت طوفان آ گیا، اور ہمارا جہاز اب جو سے کھانا شروع ہوا، خطرے کا اشارہ ہو گیا کہ وہ باندھ لیجیے سیٹ بیلٹ، وہ ہم نے باندھ لیے، عملے کی حالت بھی عجیب ہو گئی۔ آپ یقین فرمائیے سب سے زیادہ پسینہ اسی بابو کو آیا، جیب سے بار بار رومال نکالے پسینہ صاف کرے۔ میں نے کان میں پوچھا، بابو جی خدا سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتا بڑی اچھی طرح ہے، اب دعا کریں اللہ تعالیٰ خیریت سے اتار دے، بس طویل پہ قدم رکھتے ہی سجدہ شکر ادا کروں۔ اس سے کہتے ہیں مولانا موت تو آئے گی لیکن اس موت سے اللہ بچائے۔ میرے عزیز دوستو، سارے انبیاء نے کسے پکارا؟ اللہ، اور وہی دستگیر ہے۔ باقی سب دکانداری، باقی سب بزنس، باقی سب اغراض، باقی سب منڈیاں، حقیقت یہی ہے کہ دستگیر اس کے سوا کوئی نہیں۔ جنہیں دنیا بھی خدا کو دستگیر کرے، اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو نبی اسی کو پکارتے۔ قرآن پاک اطلاع دیتا ہے نادانوہ ربا، حضرت نوح علیہ السلام نے بدیدہ تر خدا کی بارگاہ میں التجا کی اور وعدہ یاد دلایا، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ میرے داتا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری آل میں سے کسی کو ہلاک نہیں ہونے دے گا، تو اپنا وعدے کے مطابق میرے بیٹے کو بچائیے ہو۔ رب کائنات نے فوراً جواب دیا، انہ لیس من اہلک، میرے پیغمبر یہ بیٹا خون تو ہے تیرا لیکن تیری آل میں سے نہیں۔ اللہ میاں کیوں؟ میری بیوی نے جسے جنم دیا، میری گود میں کھیلا، میرے گھر میں پرورش پائی، میری آل میں سے کیوں نہیں؟ رب کائنات نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، انبیاء کی نسل بعد انسانوں کی نسل، بلکہ یوں کہوں انسانی نسل خون اور نطفے کی بنیاد پر نہیں